لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ کتنے ہمارے دوست احباب، ہمارے نمازی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہاں نمازیں پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، وہ آج ہم میں نہیں ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان وہ دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، ہماری زندگی میں اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے اس رمضان کو ہی ہم غنیمت جان لیں، بلکہ یہ فرمایا کہ تو جو دن ہم گزار رہے ہیں اسی دن کو غنیمت جاننا چاہیے کہ کل کا دن کسی نے نہیں دیکھا کہ میری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ والوں کی تو یہ شان ہوا کرتی ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ ایک نماز پڑھتے تھے تو نماز میں ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے، بیت اللہ میرے سامنے ہے، اور میں یہ نماز اس خیال سے، اس تصور سے پڑھ رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کوئی نماز نصیب نہیں ہوگی، میری زندگی میں کیا معلوم کہ اگلی نماز مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ والے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس نیت کے ساتھ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، ذکر تلاوت کریں کہ معلوم نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم اللہ کی رحمتیں سمیٹ لیں۔ رحمتوں کا پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو گیا، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں لوگ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے پورا مہینہ ہی رحمت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو گناہ گار ہے، تو دوسرا عشرہ پہلے عشرے میں ان پر رحمتیں برسیں گی جب یہ روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو میل کچیل ذرا بارش کے پانی ہو نا، وہ کپڑے زیادہ میلے ہوں تو سرف میں بھگو کے رکھتے ہیں، میل نرم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، یہ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو گناہ گار تو ہم جیسے، تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت سے گناہ ذرا نرم ہو گئے، اور دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی۔ انہوں نے تھوڑی سی محنت کی پہلا عشرہ، تو دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی۔ تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تیسرا طبقہ لوگوں کا وہ ہے جو زیادہ گناہ گار ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، وہ بھی کچھ رغبت کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو سارا سال تو گناہ کیے ہیں تو ہم روزوں میں ہی گناہوں کو چھوڑ دیں، تو وہ لوگ بھی ذرا متوجہ ہوتے ہیں۔ تو دو عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا، اللہ تعالیٰ شان و ان کو بھی معاف فرما دیتا تیسرے عشرے میں۔ تو پورا مہینہ ہی رحمت ہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر کی پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے تو انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ ایک بد دعا یہ کی کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل امین کی بد دعا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر کتنی سخت وعید ہے۔ اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اسے ملے اور وہ خدمت کر کے ان کی اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ والدین جن کے حیات ہیں غنیمت جانے، غنیمت جانے۔ والدین کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیتی ہیں۔ جی یہ جو نوجوان بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو جس چیز نے بچایا ہوتا ہے نا حوادث سے اور پریشانیوں سے، وہ والدین کی دعائیں ہیں۔ بڑی بے فکری کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں، نیم دراز پڑے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں یا فحاشی کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی پرواہی نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کر رہا ان کی کیا چیز ہے؟ بزرگوں کی، والدین کی دعائیں ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ وہ جو پہرے تھے وہ ہٹ گئے۔ قدر کریں۔ لیلۃ القدر میں، شب برات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو والدین کو ستائے۔ جی ہاں، اور والدین کی خدمت، اللہ اکبر، اتنی بڑی نیکی، نافرمانی کا اتنا سخت گناہ کہ جبریل امین کی بد دعا اور اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر اس کے اوپر، اتنی سخت بد دعا، اور خدمت کا بھی اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ، ابھی یہ موضوع نہیں، میں نے صرف تھوڑا سا اشارتاً بات کر دی۔ ہم رمضان المبارک میں اپنی اصلاح کر لیں۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے تیسری جو بد دعا کی وہ یہ کی کہ جس شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، دن چھوٹے ہیں، موسم بڑا مزیدار ہے۔ اس موسم میں بھی اگر ہم محروم رہ جائیں روزوں سے، عبادتوں سے، یہ ٹھنڈے موسم کے بارے میں، سردی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے لیے یہ بہار کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار کا موسم ہے۔ دن میں روزہ رکھنا آسان اور رات کو عبادت کرنا آسان۔ تو سردیوں کے موسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ تھوڑے دن رہ گئے، ہم اس میں اتنی محنت کر لیں کہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ جو اللہ نے جملہ فرمایا ہے نا کہ جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ ایک حوصلے اور تسلی کا جملہ ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا مشکل ہوتا ہے گرمیوں میں خاص طور پہ، اور جہاں ہم جیسے 3 مرتبہ کھانا کھائیں، ہمیں تو روز سردیوں میں بھی مشکل لگتا ہے کہ جی اب عادت کھانے کی ہے، اب عادت پینے کی ہے، تو ناشتہ کرنے کی عادت ہے 11 مہینے۔ یہ تسلی کے جملے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اور ان کے روزے سخت تھے، ان کے ہاں سحری نہیں تھی، اور اسلام کی ابتدا میں بھی یہ حکم تھا
کہ جو شخص رات کو سحری کھانے سے پہلے افطاری کرنے کے بعد اگر سو گیا تو وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا، اب وہ 8 پہرا روزہ رکھے گا۔ ابتدا میں تھا یہ تو مشکل ہوتا تھا، گرمی کا موسم ہوتا تھا، وہاں پہ تو زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے تخفیف فرما دی اور سحری کھانے کا حکم دے دیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ برکت والی یہ سحری جو ہے، اس میں سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ ایک تو سحری کھا رہے ہیں، اوپر سے رحمت، سبحان اللہ۔ تو پہلی امتوں کے روزے مشکل تھے، ان کے ہاں سحری نہیں تھی، اور ایک حدیث میں ہے کہ تم سحری کھایا کرو کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں ان کے روزوں میں سحری نہیں، تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بہت ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت انتہائی ناپسند تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج امت جو ہے وہ بہت دور نکل گئی، گمراہی میں بہت دور نکل گئی۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کی ایسے اتباع کرے گی، ایسے مشابہت اختیار کرے گی جیسے جوتوں کے تلوے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسی مشابہت اختیار کرے گی۔ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں گھسیں گے تو یہ بھی گھسیں گے، بغیر سوچے سمجھے تقلید ہو رہی ہے ان کی، یہود و نصارہ کی، ان کی نقالی ہو رہی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے ہے۔ اتنی سخت وعید فرما دی، بغیر سوچے سمجھے تقلید کرتے رہتے ہیں، ان کی نقالی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی معاشرت دی ہے، ہمیں کیسے رہنا سہنا ہے، اپنے طریقے اللہ نے ہمیں دی۔ یہ عنوان دوسری طرف نہ چلا جائے۔ یہ میں اس لیے بھی درمیان میں باتیں چھیڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ جتنی ہمارے اندر مکروہات ہیں اور جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنی خلاف سنت کام ہم کرتے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ ہم اتباع شریعت و سنت پر آ جائیں، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، روزہ باب محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 چیزیں مخصوص دی ہیں، ان روزے داروں کو 5 چیزیں خاص طور پر دی ہیں اس امت کو، پہلی امتوں کو وہ نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے منہ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اس کا تعلق تو محبت سے ہے کہ محبوب کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں، اور آخری رات میں اس روزے دار کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ ضابطہ یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اس نے محنت کی ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، تو اس کو مزدوری دینے کا وقت آخری رات ہوتی ہے۔ یہ تو اجر و ثواب کی بات ہے کہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، دوسری جو نیکیاں ہوتی ہیں ان نیکیوں کا اجر تو فرشتے دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض مفسرین نے اس کو اجزا بہ پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کا تعلق بھی باب محبت سے ہے۔
جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ تو اللہ کے دیدار کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے عاشق بن کر رہیں۔ یہ عاشق بنانے کے لیے اللہ نے حج فرض کیا، عمرہ اللہ نے مشروع کیا، روزے اللہ نے فرض کیے، زکوٰۃ میں بھی غور کیا جائے تو زکوٰۃ سے بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ زکوٰۃ مال خرچ کرنے کا نام ہے، سال کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب ہے، تو وہ سال کے بعد اپنے مال سے 2.5% خرچ کرے گا۔ اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اور یہ کم از کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے۔ جو اتنا نہیں دے گا وہ بخیل شمار ہوگا، اور بخیل کی بڑی سخت سزا ہے، اور اس کا مال حرام ہو جائے گا، باقی مال بھی۔ یہ 2.5% اس کے باقی مال کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی بھی یہی ہے، پاک کرنا۔ جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ مال اس دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔